السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، لقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی، عزیز سامعین و سامعات، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان گناہوں کو چھوڑیے اور اپنے رب سے اجر پائیے۔ میں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دوہری جنت ہے۔ گناہ شرعی احکام کو چھوڑ دینا اور منع کردہ امور کو انجام دینے کا نام گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ ان ظاہری اور باطنی اعمال کو ترک کرنے کا نام ہے جس کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم ان کبائر سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹائیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ گناہ کی وجہ سے آدمی پر سب سے بڑی ہلاکت اور مصیبت تو یقیناً آخرت میں ہی آئے گی، جہاں اسے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور اس دنیا میں بھی انسان کے کیے گناہ راحت و سکون کے باعث نہیں بنتے، بلکہ ہم پر آنے والے مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں جو آتے ہیں وہ در حقیقت وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے ان مصائب، پریشانیاں حاصل کیے ہیں، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی مادی اسباب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ اس کا ظاہری مرض تو ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے مصائب کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تیری نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، یہ آیت اس بات پر شاہد ہے کہ اقوام اور افراد پر جو بھی مصائب، تکلیفیں آتے ہیں وہ بلا سبب نہیں آتے۔ اگر اقوام اور افراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نعمتوں سے نواز دے گا، اور اگر نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دے گا، جیسے قوم نوح اور قوم لوط پر کیا۔ ایک انسان زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور اسے یاد بھی نہیں کہ اس نے کتنے گناہ کیے، اور جب ہوش آتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے اس طرح پاک و صاف کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہی نہیں معاف کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس نے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور گناہوں سے بچنے کا انداز یہ بھی ہے کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں ان لوگوں کی اس قدر شان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر خاص طور پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ قرآن سے تلاش کرے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ کر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ اندازہ لگائے کہ دنیا کی ہر طرح کی آسائشوں اور زینتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے کس قدر اعلیٰ انعام ہے کہ اللہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن جنت الفردوس کی صورت میں بھی انعام کریں گے، اور انہیں اپنے پیارے انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین کے ساتھ جب ہمارا نفس ہمیں برائی کا حکم دے تو ہمیں موت کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہو تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ رحمان و رحیم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔